شوہر کے اعتبار سے کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے گھر کے جو دو پہیے ہیں، جسے آپ نے بہت سنا ہے اس جملے کو، اتنی مرتبہ سنا ہے کہ وہ پہیوں کا پنچر بھی ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو پہیے ایسے ہیں کہ بہرحال اس میں سے ایک پہیہ سرپرست ہے. ایک پہیہ وہ جس کے ساتھ ایکسل لگا ہوا ہے، جو میکینک ہیں وہ جان گئے ہوں گے، ٹائی راڈ ٹائپ کی چیز اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کہ اگر وہ گڑبڑ ہوئی تو گاڑی بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لہذا مرد پہیہ ہے لیکن بے عنوان سرپرست ہے، اور جب سرپرست ہے تو اس کی ذمہ داریاں نہ صرف زیادہ ہیں بلکہ دشوار بھی ہیں، سنگین بھی ہیں. اس لیے کہ عورت ویسے ہی اپنی نسوانیت کی وجہ سے بہت ساری باتوں سے کمپرومائز کر لیتی ہے، شاید اس کے لیے اتنی پرابلم نہ ہو، لیکن مرد کے لیے بے عنوان مرد کمپرومائز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، شکریہ ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مسکرا کے جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو سرپرست بھی ہے، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، سنگین بھی ہیں، دشوار بھی ہیں. اہم ترین کام جو اس مرد کو بے عنوان سرپرست کرنا ہے، جو اس گھر کا سرپرست ہے، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کا ہدف یہ ہے کہ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیں، جنت کا ایک باغ بنا دیں، سکون کا مرجع قرار دے دیں. اہم ترین ذمہ داری مرد کی کیا ہے؟ بے عنوان سرپرست. واقعاً اگر وہ سرپرستی کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، پہلے دن سے وہ اس بات کو کلیئر کر دے کہ وہ شادی کی صورت میں کسی کنیز کو لے کر نہیں آ رہا. شادی کر کے وہ جو ایک لکھا ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ہماری زبان سے وعلیکم السلام جملہ نکلتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں. سوچئے جملہ کیا ہے، یہ لفظ ترکیب کیا ہے. کنیز سمجھ کے نہ لے کر آئے کہ میرے گھر میں میرے پاس کوئی کنیز آ رہی ہے، بہت زیادہ میرے تلذذ کا مرکز بنے گی، بہت زیادہ ہوا تو میرے کام جو گھر کے ہیں، کپڑے وپڑے نہیں. اس کلمے کو یاد رکھے کہ وہ اپنے گھر میں شریک حیات کو لے کر آ رہا ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں، لائف پارٹنر. لائف آپ کی زندگی. آپ پیسے میں کسی کو پارٹنر بنانے سے پہلے کتنا سوچتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، وہ کیسا ہے، کس چیز سے بھاگ جاتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی سطح علمی کیسی ہے، اس کے تمائلات نفسانی کیا ہیں، یہ سب آپ سوچتے ہیں نہیں سوچتے؟ دیکھیں میری بات انشاءاللہ آپ ہی سے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ عاقل ہیں. جو یہ نہیں سوچتا اور ادھر پیسہ دیا، اس سے تو میری بات ہی نہیں ہے. میں نے تو پہلے بتا دیا، نہ خواتین نہ مرد. تو جب انسان ایک کو شریک حیات بنا رہا ہے تو سوچئے گا، کبھی سوچئے گا کہ لفظ شریک حیات یعنی کیا مطلب. اپنی زندگی میں جو سفر ہے میری زندگی کا، 60 سال 70 سال 80 سال انشاءاللہ 100 سال، یہ میری شریک حیات ہے، ہر وقت کا ساتھ ہے. اگر اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اس کے ساتھ جھگڑا چلا، تو پارٹنر جو مال کا پارٹنر ہے اس کا جھگڑا تو وقتی ہوگا، آفس کی حد تک ہوگا، لیکن یہ ہر وقت کا روگ بن جائے گا، ہر وقت کا عذاب ہوگا. تو ایک بات تو یہ سمجھے بے عنوان سرپرست کہ میں شریک حیات کو لے کر آ رہا ہوں. اب جب شریک حیات کو لے کر آ رہا ہے، ایک پارٹنر کا تصور ہے، زندگی کا پارٹنر، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ واقعاً یہ تمام نوجوان، تمام وہ بچے کے جو شادی کرنے والے ہیں اور شادی کر چکے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ کوشش کریں، وقت نکالیں اس کے لیے. اپنی آفس کی فائلز وغیرہ، وہ ساری مصروفیات، سوشل کانٹیکٹ، اس کے لیے ضرور وقت نکالیں، گوشائے تنہائی میسر کریں، فراہم کریں، اور سوچیں کہ جس کو میں نے شریک حیات بنایا، ٹھیک ہے ہم نے اچھائیوں کو دیکھ کے بنایا، لیکن کیا اس کی فطرت ہے، کس چیز کو پسند کرتی ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتی، اس کی سطح علمی کیا ہے، اس کی مائنڈ کیمسٹری کیا ہے. سوچا تو جاتا ہے، پہلے معلوم ہو جاتی ہے، اس بات کی بہت
توجہ کی جاتی ہے، بھئی یہ میک ڈونلڈ کی چکن کھانا پسند کرتی ہیں یا KFC کا چکن کھانا، کون سے آئس کریم، کون سی فلم، کون سا لباس، کون سے کپڑے، کیسا صوفہ؟ نہیں، اہم ترین چیز تمایلات نفسانی، سطح فکری، سطح علمی، اسے سمجھنا ہے، اور اس میں ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر آپ کو کوئی فارمولا دیا، آپ نے 2+2 = نہیں، اس میں وقت لگے گا، سوچنا پڑے گا، دقت کرنی پڑے گی، اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ یوں اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے اندر کم ہے، مجھے کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ بری نیت سے نہیں کہہ رہی، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں انسان کو سمجھنا ہوگا۔ سرپرست ہے، ذمہ داری سنگین ہے، اور سرپرستی کا بہترین انداز یہ ہے کہ جو زیر دست ہے اس کی نفسیات کو انسان سمجھے۔ خاص باتیں تو میں نہیں بتا سکتا اس وقت، لیکن ایک بات جو جنرل ہے، جو ہر عورت کے اندر، گھر میں آنے والی ہر دلہن کے دل میں، وہ کیا ہے؟ یہ جنرل بات، عمومی بات، اور وہ یہ کہ دیکھیے ہر محقق، چاہے وہ اسلامی ہو، چاہے وہ سائنس کا محقق ہو، چاہے وہ فلسفے کا، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عورت کا وجود عاطفی ہے، عطوفت پسند ہے۔ بہت جلدی عورت مرد کے مقابلے میں کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہے، بہت جلدی ایک عورت جذباتی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ فطرت ہے عورت کی، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ ہے اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نمبر 1 عطوفت پسند ہے، یعنی محبت کی بھوکی ہے۔ اب یہ بار بار محبت اور عشق کے لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ نوجوان کسی اور جانب چلے جائیں گے، لہذا میں لفظ عطوفت استعمال کر رہا ہوں، عاطفہ، جو ایک پروقار لفظ ہے۔ تو عورت ذاتی اعتبار سے وجود عاطفی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری خصوصیات عورت کے اندر ہیں جو مرد کے اندر نہیں ہیں۔ عورت باریک بین ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، واپس آئے، آپ نے دیکھا تھا ان کے پردوں کے اوپر کیا ڈیزائن بنا ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے رنگ کا لباس، دیکھا تھا ان کا ٹیشو پیپر کا باکس، آپ نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو کمرے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ مرد وہ لاؤ بالی ہے یا نہیں، یہ فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، وہ دقیق ہوتی ہے ہر چیز میں، بہت دقیق ہوتی ہے، غور سے ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ مرد جو ہے وہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا ہے۔ یہی بات ٹکراتی ہے کہ جس وقت، اب چونکہ مرد کا مزاج ہے، توجہ رکھیے گا عزیزو، بس مرد کا مزاج ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس اوپری سطح کو دیکھتا ہے، لہذا جب مرد غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں کمرے میں لیٹوں، مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ یہ مرد کا مزاج ہے۔ اچھا عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت چونکہ بہت باریک بین ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے، لہذا جب وہ پریشان ہوتی ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے، اور چونکہ وجود عاطفی ہوتا ہے عورت کا، لہذا وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی باتوں کو سنے۔ اب ہوتا کیا ہے، مرد پریشان ہے، اس کی مردانگی یعنی اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہائی چاہے گا، تنہا رہ کر، اکیلے بیٹھ کر، چاہے چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، اپنی فکر کے بارے میں خیال کر رہا ہے۔ اب وہ عورت بار بار آ کے پوچھ رہی ہے کیا ہو گیا، یہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ نہیں، یہ مرد کی فطرت ہے، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ اور اسی طریقے سے اب عورت جو پریشان ہوئی ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق ان پوری جزئیات کو لے کر آئی، اور مرد جو ہے اپنی فطرت کے مطابق کہہ رہا ہے کہ بھئی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی فطرت کتلی جا رہی ہے، یہاں پر اس کی فطرت پائمال ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مزاج اس عورت کا نہیں، یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ مرد کا بے عنوان مرد کیا مزاج ہوتا ہے، عورت کا بے عنوان عورت کیا مزاج ہوتا ہے۔ نہ مرد اس مزاج سے ہٹ سکتا ہے، مرد کے مزاج کے خلاف ہے کہ اس سے پوچھا جائے تم کہاں گئے تھے۔ یہ اطمینان رکھیے گا اس بات کو، تابعداری سے کوئی جواب دے دے، لیکن مرد اصلاً پسند نہیں کرتا کہ اس سے پوچھا جائے تم کہاں گئے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کدھر گئے تھے۔ یہ سوالات مقید ہونا جو ہے مرد
پسند نہیں کرتا. اور عورت چاہتی ہے اپنے اسی وجود عاطفی کی وجہ سے کہ کسی کی محبت میں مقید ہو، اور جب وہ چاہتی ہے کہ مقید ہو تو پھر وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر کرے، وہ اس کے بارے میں اعتنا کرے، وہ اس کی پریشانی کے بارے میں اس سے ڈسکس کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے سوال جواب کرے. تو یہ اس کی وجود عاطفی کی تامین ہو رہی ہے، اور وہاں اس کے وجود مردانگی کی اس انداز میں تامین ہو رہی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اہم ترین چیز جو ایک سرپرست کو سمجھنا ہے اپنے گھر کو، اگر وہ سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، اگر وہ عورت کی فطرت سے واقف ہو جائے، وہ والی عورت کی فطرت نہیں کہ جو اس کی ماں سے سمجھا رہی ہے، اس کا باپ اسے سمجھا رہا ہے کہ جاتے ہی پہلے بلی کو مارنا ہے اور یہ کرنا ہے اور دبا کے رکھنا ہے، اور نہیں، وہ نہیں. جو حقیقی ایک منطقی اور فلسفیانہ اور جو تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہمیں افکار بیان کی گئی ہیں.